إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. معزز حاضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، ابھی چند دنوں پہلے تک امت مسلمہ ماہ رمضان کا انتظار کر رہی تھی، اور آج ہم ماہ رمضان کو رخصت کرنے کے قریب ہیں. اب قیامت تک یہ رمضان ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا. 1444 ہجری رخصت ہو گیا، 2023 ہو گیا، اب یہ رمضان نہیں ملے گا. اب آئندہ جب آپ کو رمضان کا مہینہ ملے گا تو 1445 ہجری، اب سال بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ نیکی کا موسم بندے کو دیتا ہے تاکہ بندہ اس موسم سے فائدہ اٹھائے. بعض عبادتیں موسم سے جڑی ہیں، بعض عبادتیں جگہ سے جڑی ہوئی ہیں، بعض عبادتیں وقت کی پابندی سے جڑی ہوئی ہیں، اور سب کی اپنی اپنی حیثیت ہے. مثلا رمضان کا روزہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی رکھا جائے گا. یہ اس کو فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے. 11 مہینوں کو یہ فضیلت نہیں ہے جو اس مہینے کو ہے، یہ اس موسم سے جڑی عبادت ہے. جمعہ کی عبادت جمعہ کے دن سے جڑی ہوئی عبادت ہے. مسجد حرام کعبۃ اللہ میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ اس جگہ کی فضیلت اللہ نے عطا کی. بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہ عبادت وہی کی جائے گی، جیسے وقوف عرفہ خالی ہے اس وقت. آپ ابھی جا کے ٹھہریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں ملے گا. 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے غروب شمس، یہ وہاں ٹھہرنے کا اجر ہے، اور پورے حج کی وہ جڑ. اور الحج و عرفہ، یعنی حج میں عرفہ میں ٹھہرنے کا نام حج ہے. تو یہ مواسم جو اللہ عطا کرتا ہے، موسم، وقت، جگہ، یہ اللہ کی نوازش اور عطا ہے بندے کے لیے. مہینوں میں اس مہینے کو جو اہمیت حاصل ہوئی وہ نزول قرآن کی وجہ سے اور ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کی وجہ سے. جب آدمی کسی چیز کو رخصت کرے تو رخصت کرنے کا ایک میسج اور پیغام ہوتا ہے. صحابہ کرام جب کسی کو سفر پر رخصت کرتے تو جس کو رخصت کرتے کہتے کہ استودع اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جس کے حوالے کوئی چیز کی جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتی. اور جو مسافر ہوتا وہ کہتا کہ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور ایمان اور خاتمہ اعمال یہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور یہ دعا دے کے مسافر کو رخصت کرتے. ایک پیغام ہے، الوداع جو ہے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب
شاید اس کے بعد دنیا میں دوبارہ ملاقات نہ ہو، یا ہو تو اب یہ کیفیت نہ رہ جائے۔ تو انسان الوداعی، جیسے عوام میں چونکہ الوداعی جمعہ کے نام سے مشہور ہے، تو الوداعی جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ الوداعی جمعہ کی کوئی فضیلت ہے۔ یہ جمعہ رمضان کے جو سارے جمعے ہیں انہی کی طرح سے ہے۔ جو فضیلت اگر کچھ ہے تو آخری عشرے کی وجہ سے ہے، لیکن الوداع کا لفظ یا الوداعی جمعہ کا تصور نہیں ہے اسلام میں۔ ہر جمعہ اور ہر نماز آدمی جب الوداعی نماز سمجھ کر پڑھے گا تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ کیا عبادت کا لطف ہے۔ کتنے ایسے چہرے ہیں جو آج نظر نہیں آ رہے ہیں، گزشتہ رمضان میں تھے، آنے والے رمضان میں نہیں رہیں گے۔ کس کی کیا زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کب کون چلا جائے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اوصنی، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ وصیت کا لفظ جب آتا ہے ذہن میں تو اس سے بھی آدمی کا بس یہ لگتا ہے چل چلا والی آخری بات ہے۔ نصیحت آدمی کبھی بھی کرتا ہے، حالانکہ وصیت بھی کبھی کی جا سکتی ہے۔ وصیت کرنے والا آخرت کی فکر کر کے وصیت کرتا ہے۔ وصیت کے معنی میں یہ جامعیت ہے، اور وصیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو الوداعی نماز پڑھو۔ ایسا نہیں کہ ہماری کوئی نماز الوداعی ہے اور نام ہے اس کا الوداعی نماز، نہیں۔ جب کسی کو کوئی رخصت کرتا ہے، الوداع کہتا ہے، تو سمجھنا کہ اب پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں۔ جب آدمی اپنی نماز کو یہ سوچ کر پڑھے گا کہ شاید اس نماز کے بعد مجھ پر دنیا میں کوئی دوسری نماز کا وقت نہ آئے، موت کو سامنے پائے، قریب سے دیکھ لے، موت کو یاد کر کے پڑھ لے، تو اس نماز میں اس کے اندر خشوع خضوع اور عبادت کا لطف پایا جائے گا۔ اگر ہم یقین سے اس مہینے کا روزہ رکھیں کہ پتہ نہیں آئندہ یہ رمضان ملے گا یا نہیں، تو ہمارے اندر خلوص کی جو کیفیت اس شکل میں پائی جائے گی، غفلت کے ساتھ روٹینی روزہ رکھنے میں وہ کیفیت نہیں پائی جائے گی۔ امام سعید بن مسیب اور دوسرے تابعین کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کا کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہونے لگتا، آخری رات ہوتی، تو وہ روتے تھے رات کو۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ رمضان ختم ہو گیا اور 1 شوال سے حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے کہ رونے کی 2 وجہ ہے، 2 وجہوں سے روتا ہوں۔ پہلی وجہ نمبر 1، اس مہینے میں ہم نے جو نیکی اور عبادت کی ہے، جو تراویح پڑھی، جو صدقہ و خیرات کیا، جو تلاوت کی، بھلائی کے کام کیے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا ٹھکرا دیا۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا نا کہ اس کی عبادت قبول ہوئی یا ٹھکرا دی گئی۔ تو جب قبول نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت کر دیا، قبول نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، صرف وہ ایک روٹین ہے۔ اسی لیے حدیث میں نا کہ جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پہ عمل کرنا نہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں، یعنی اس کو صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا جو ہے وہی فائدہ پایا، باڈی کی صحت یا جو بھی، لیکن اجر و ثواب نہیں پائے گا۔ اللہ جب کسی عبادت کو رد کر دیتا ہے تو اس کی حیثیت 0 ہو جاتی ہے۔ دنیا کی پہلی عبادت، پہلی قربانی جب اللہ نے طلب کی آدم علیہ السلام کے 2 بندوں سے، اس سے آپ سمجھیے کہ عبادت رد ہوتی ہے تو کیا حیثیت ہوتی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آپ لوگوں کے درمیان آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی خبر یا ان کا واقعہ بیان کر دیجیے۔ حابیل اور قابیل دونوں سے اللہ نے قربانی کا مطالبہ کیا،
قابیل نے خشک سوکھی بالیوں کی قربانی دی، حابیل نے بہترین دمبے کی قربانی دی۔ اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی رد کر دی۔ قربانی قبول ہونے کی شکل یہ ہوتی تھی اس وقت، چونکہ بتانا تھا بھی دنیا کی پہلی قربانی، پہلی آبادی کہ آسمان سے آگ آئی یا جو بھی شکل ہے اس قربانی کو ختم کر دے۔ یہ قبولیت کی اس وقت دنیا جب بنی شروع ہوئی تو علامت تھی۔ اب جس کی قربانی نہیں قبول کی گئی قابیل کی، اس نے حسد اور جلن میں کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا۔ یعنی مال، دولت، عہدے، منصب ہی کے لیے لڑائی اور جنگ نہیں ہوتی۔ انسان سے سب سے زیادہ حسد اس کی نیکی سے کیا جاتا ہے، اس کی دینی ترقی سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لچے، لفنگے، انڈے گنڈے، بدماش ہیں ان پر کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے، لیکن کوئی اگر نیک آدمی، اللہ والا، معمولی سی لغزش ہو جائے تو وہ خبر بن جاتی، نیوز بن جاتی، کیونکہ شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ حسد نیکیوں سے ہوتا ہے۔ حابیل کی قربانی قبول کی گئی، قابیل کی رد کر دی گئی۔ قابیل نے دھمکی دیا کہ تمہیں قتل کر دوں گا، اور قتل کیا بھی۔ تو اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، دیکھو اللہ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر ایمان و تقوی نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو روزہ رکھا ہے آپ نے، اس روزے کی فرضیت کا جو عین مقصد اللہ نے مقرر کیا، نمبر 1 کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو سنو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے روزوں پر، تاکہ تم متقی بن سکو۔ جب آدمی متقی بن جائے گا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرے گا تو اللہ اس کی عبادت قبول کر لے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر تقوی نہیں ہے، متقی نہیں ہے، روٹینی عبادت ہے، ایمان بھی نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، بس ایک رسم ادا کر رہا ہے، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تقوی کی علامت کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ متقی ہے یا متقی نہیں ہے؟ اس کی زبان کی وہ حفاظت کرے روزے کی حالت میں، نگاہ کی حفاظت کرے روزے کی حالت میں، اپنے وقت کی حفاظت کرے روزے کی حالت میں، اور جس مقصد سے روزہ فرض کیا گیا اس مقصد کو بجا لائے۔ تقوی اس کے سامنے ہے۔ سلف صالحین روتے تھے اور کہتے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہماری عبادت قبول کی یا رد کر دی گئی، اس خوف سے ہم روتے ہیں۔ اور دوسری وجہ رونے کی بتاتے کہ آئندہ سال پتہ نہیں ہمیں یہ مہینہ ملے گا یا نہیں، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہم میں سے کون زندہ رہے گا اگلے رمضان تک؟ تو 2 وجہیں آپ غور کیجئے، سب کے ساتھ یہ 2 وجہ جڑی ہوئی ہے، سب سے، یعنی یہ بات سب کو ٹارگٹ کرتی ہے، سب کو خطاب کرتی ہے۔ ہر آدمی غور کرے کہ ہم نے جو رمضان میں نیکی کی، عبادت کی، بھلائی کی، خیر کیا، صدقہ کیا، قبولیت کا معیار اس کا ہے، قبول ہوگی نہیں ہوگی یہ خوف لگا رہے گا۔ لیکن خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ اب پھر آپ کی ذمہ داری کہ آپ کے ایمان کا گراف آج جو ہے رمضان سے پہلے تھا، کچھ بڑھا کہ نہیں، بعد میں کیسا رہے گا، یعنی آپ کے ایمان کی زندگی کیسی ہے، ایمان کی دنیا کیسی ہے، دلوں کی دنیا کیسی ہے، تقوی کا معیار، اللہ کا خوف کس قدر آپ کے اندر ہے، آپ غور کیجیے۔ یعنی اس کا فیصلہ خود بندہ کر سکتا ہے کہ میں کس درجے کا مومن ہوں، کس درجے کی عبادت میری ہے۔ اور آنے والا سال اس کی کسی کو گارنٹی نہیں ہے، لیکن کم از کم دھیان دے کہ شاید یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، تو اللہ رب العالمین سے اس رمضان میں انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ رو کر کے مغفرت کی دعا کرے گا۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے فجر کی نماز کی جماعت چھوٹ جاتی تو وہ روتے تھے، کہتے چھوٹ گئی پھر سے پڑھ لیجیے، کہتے تمہیں نہیں پتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی
تو اللہ کے ذمے رہتا ہے، اس دن وہ اللہ کے نگرانی میں اور اللہ کی سرپرستی میں رہتا ہے۔ آج تو جماعت چھوٹ گئی تو آج تو اللہ کا ذمہ نہیں ہے میرے اوپر، آج تو اللہ کی نگرانی ختم ہو گئی، اس لیے روتے تھے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تقویٰ کہ آدمی اپنی معمولی لغزش اور غلطی کو غور کرے، جو جائزہ لے اس کا۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، مشہور تابعی، اور فقہاء اور محدثین میں شمار ہوتا ہے۔ کہتے تھے کہ ہماری سواری، جیسے آج گاڑیاں ہماری سواری ہے، گھوڑے گھوڑیاں سواری ہوتی تھی، اگر گھوڑی کبھی کودنے لگتی، بدکنے لگتی، تو ہم غور کرتے کہ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی ہے، کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہوا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ آج میرے بھائی اور دوستو، سارا معاملہ سیلری پہ اور انکم پر نہیں ڈیپینڈ ہے، صرف وہی نہیں دنیا ہے۔ آج اولاد کی صورتحال، معاشرے کی صورتحال، گھروں کی صورتحال آپ دیکھیے، کہاں کہاں سے آدمی عذاب الہی کا شکار ہوتا ہے۔ انسان کے لیے رزق کی مختلف شکلوں میں ایمان، عمل صالح سب سے بڑی روزی ہے، نیک صالح اولاد روزی ہے، صحت و تندرستی روزی ہے، اور مال دولت کھانا پینا یہ تو ہے ہی روزی کی چوتھی قسم میں آتی ہے یہ چیز۔ بندہ جب یہ مہینہ رخصت کرے تو اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ قد افلح من تزکا، پھر کہا کہ کامیاب ہوگا کون؟ کامیاب ہونے والوں کی علامت کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ قبولیت والوں کے لیے ہے۔ اب اس مہینے کے بعد کامیابی کیسے آپ کو ملے گی؟ کہا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک کیا۔ گناہ سے کیسے پاک ہوں گے؟ توبہ اور استغفار سے، صدقہ و خیرات سے، اعمال صالحہ کی پابندی سے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور رب کو یاد کیا۔ رب کو یاد کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، اور سب سے بہترین شکل وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اب انسان غور کرے کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے۔ اب رمضان رخصت ہو رہا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آپ کے دل کی دنیا کیسی ہے؟ آپ اللہ سے معافی تو مانگ رہے ہیں، آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ آپ نے اسے معاف کیا، یا اس کا جو مال ہڑپا تھا اس سے معافی مانگی آپ نے؟ بہنوں کی وراثت ہڑپ کیا، ان سے ان کا حق ادا کیا؟ پارٹنر کا مال ہڑپ کیا، ان سے آپ نے معاملے کا صاف صفائی کی، ادا کیا، یا جو بھی لین دین کی شکل ہے؟ آپ پہلے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، پھر جب اللہ کے یہاں پیش کریں گے کہ اللہ تو معاف کرنے والا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بندہ اپنے بھائی کو نہیں معاف کرتا ہے، یا بھائی کا حق لے لیا، ہڑپ کر لیا، اور بھائی سے معاملے کو سلجھایا نہیں، تو لاکھ پڑھیں فاعف عنی، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کے گناہ ہیں جو اللہ سے جڑے وہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن بندے کے حقوق کا جو جہاں معاملہ ہے اللہ اسے نہیں معاف کرے گا۔ جاؤ پہلے جس بندے کا حق ہے اسے ادا کرو۔ تو یہ رمضان کے لیے تزکیہ یہی ہے کہ کہیں سے زندگی میں کسی گوشے میں آپ کے کوئی گنجائش نہ رہے پکڑے جانے کی۔ اور آخری ایام میں رمضان کے عید الفطر جب قریب آتی ہے تو تزکیہ نفس کے لیے ایک مالی عبادت اللہ نے مقرر کی، جس کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں میں، کھجور میں، کشمش میں، یعنی جو کھانے والی چیزیں تھیں اس وقت، اس میں سے 1 سا مقرر کیا، 3.25 کلو غلہ۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے نقدی اور کیش اور غلہ، تو یہ واضح ہے کہ نقدی کیش اس زمانے میں بھی موجود تھا، افضل غلہ ہی ادا کرنا ہے، اور نقدی کیش جائز ہے جہاں ضرورت ہو، غلہ ادا کرنے کی سہولت نہ ہو تو شریعت کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن نبی نے اور صحابہ نے جو عمل اپنے ہاتھوں سے کیا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صدقہ فطر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یہ صدقہ فطر گھر کے چھوٹے بڑے امیر غریب سب کی طرف سے،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کا بھی صدقہ فطر نکالتے جو مادر رحم میں ہوتا، 4 مہینے سے زیادہ ہو جاتا، کہتے روح پھونک دی گئی، نکال دیتے تھے۔ جو بچہ اس دن پیدا ہوا اس کا تو نکالا ہی جائے گا، کیونکہ صدقہ فطر 2 مقصد لے کر کے آیا ہے۔ پہلا مقصد روزے دار سے روزے کے درمیان جو غلطیاں یا گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہے۔ دوسرا مقصد طعمۃ للمساکین، مسکین آدمی جس کے پاس کھانے پینے کی سہولت نہیں ہے، اسے اس دن اتنا مل جائے کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے اور کھانے کا غلہ اس کے پاس موجود ہو۔ آج فراوانی ہے کھانے پینے کی، اور ہمارے جو کمالیات کے اخراجات ہیں، ڈیکور کے اخراجات زائد از ضرورت وہ بڑھ گئے۔ پہلے لوگ فاقوں سے مر جاتے تھے، پیوند لگا کے کپڑے پہنتے تھے۔ آج اس طرح کی صورتحال نہیں، آج تو ہر آدمی قرض میں ہے۔ کیوں؟ 10 لاکھ کی اس کی قیمت ہے، 10 لاکھ کا آدمی ہے، 1 کروڑ کا مکان لے لیا، 90 لاکھ قرض ہو گیا۔ 2000 اس کے پاس ہے، 70,000 کی گاڑی لے لیا، قرض ہو گیا۔ آج ہمارے قرض جو ہے یہ وہ اہم جو ضرورتیں اس زمانے کے تھے اس طرح کے نہیں ہیں۔ آج کمالیات، ڈیکور یا دنیا کی خواہشوں کو بڑھانے کی وجہ سے آج ہم مقروض ہیں۔ مسکین کے کھانے کا انتظام شریعت نے کیا۔ حالات دنیا کے بدلتے ہیں، آج خوشحالی ہے کہ برے حالات ہوں گے۔ دنیا کے بعض ملکوں میں آج بھی فاقہ ہوتا ہے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں لوگ۔ تو مسکین کو اتنا مل جائے کہ اس کے پیٹ بھر کا انتظام ہو جائے، اس دن عید ہے، خوشی میں وہ شریک ہو جائے۔ یہ 2 مقصد صدقہ فطر لے کر کے آتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ جس نے عید سے پہلے ادا کیا وہ صدقہ فطر ہے، عید کے بعد اگر ادا کیا تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا۔ عید کی نماز اصل تو صحرا میں پڑھنے کے لیے ہے، کھلے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ جہاں ضرورت ہوئی وہاں گھروں میں بھی پڑھی گئی، وہ مسجد میں پڑھی گئی۔ اس سال خود آج عید کی نماز حرمین کے علاوہ پورے سعودیہ میں مسجدوں میں نماز پڑھی گئی۔ وزارت شؤون اسلامیہ کی طرف سے پرسوں سرکولر آیا، کیونکہ بارش بڑی خطرناک ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں، کہیں کہیں سیلاب کی شکل ہے، تو یہ آرڈر آیا کہ عیدگاہ میں نہ جائیں، آپ مسجدوں میں، محلے کے مسجد جو جہاں جمعہ ہوتے نماز پڑھ لیں۔ نماز مسجد میں ہو یا عیدگاہ میں ہو، آپ عید کی نماز صبح عید کے دن غسل کرنا، نئے یا صاف ستھرے اچھے لباس پہننا، طاق کھجوریں کھانا، خوشبو لگانا، اور تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ گھر سے نکلیں گے۔ یہ تکبیرات عید کا چاند دیکھنے سے شروع ہو جاتی ہے، شوال کا چاند نظر آ گیا شروع ہو جائے گی۔ جیسے آج ممکن ہے چاند نظر آئے، کیونکہ ہمارے ہاں تو جس دن سعودیہ میں عید ہو جاتی ہے 50% عید کی خوشیاں لوگ منا لیتے ہیں۔ نیٹ ورک ایسا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے جڑا ہے، تو امکان بھی ہے کبھی فرق بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اس سے بحث نہیں ہے۔ چاند نکلنے کے بعد یا چاند کی خبر ملنے کے بعد آپ تکبیر شروع کریں گے۔ یہ تکبیر عید کے دن امام کے منبر پر بیٹھنے تک ہے۔ سلام پھیر دیا، مصلی پہ چلا گیا، سلام پھیرا، تکبیر ختم۔ تکبیر کہتے ہوئے راستے میں آئیں گے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ تاکیدی سنت ہے۔ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں، عید کے بعد کوئی نماز نہیں۔ اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو تحیت المسجد پڑھی جا سکتی ہے، وہ مسجد کا حق ہے۔ عید کی نماز پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، اور خطبے کے بعد صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ عید مبارک جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے، عید مبارک کی جگہ وہ جملہ استعمال کریں جو صحابہ نے استعمال کیا۔ وہ کیا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری جانب سے تمہاری جانب سے قبول فرما لے۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ جو کچھ نیکی کیا، تلاوت کیا، صدقہ و خیرات کیا، نمازیں پڑھی، اللہ اسے قبول کر لے۔ یہ پیارا جملہ ہے کہ عید مبارک پیارا جملہ ہے۔ عید مبارک میں ٹھیک ہے، مبارکباد ہے، لیکن جو خلوص، جو مبارکباد اور جو معنویت اس دعا کے اندر ہے کہ آپ کی عبادت، آپ کی تراویح کی قبولیت کی دعا کر رہا ہے، آپ کی تلاوت کی قبولیت کی دعا کر رہا ہے،
آپ کی صدقہ و خیرات کی قبولیت کی دعا کر رہا ہے، ہر نیکی کے لیے آپ کا بھائی دعا دے کر کے مبارکباد دے رہا ہے۔ تو عید مبارک بھلے لوگوں میں رائج ہے، لیکن صحابہ جس انداز میں مبارکباد دیتے کہ اپنے بھائی کو قبولیت کی دعا دیتے، تقبل اللہ منا ومنکم، اس کو رائج کیجیے، اس کو بڑھائیے، سنت کو پھیلائیے، بدعتوں کو چھوڑ دیجیے، سنت کو پھیلائیے۔ اور اس کے بعد جس راستے سے آپ آئیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے، جانے کے وقت راستہ بدل دیں، یہ سنت ہے۔ اب ٹھیک ہے بعض لوگوں کا گھر قریب ہے، اسی راستے سے آئیں، لیکن جہاں گنجائش ہو تو آپ راستہ بدل دیں۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آتے ہی ٹائم راستہ بدل دیں اور جانے کے ٹائم اسے پرانے راستے سے جائیں، ورنہ عمومی طور سے آدمی جانے کے ٹائم پرانے راستے پہ نکل جاتا ہے۔ یہ سنت ہے، نبی کی سنت کہ آپ عید کی نماز شکرانے کی نماز ہے۔ اسلام میں یہی 2 عیدیں ہیں، اور رمضان کے بعد صدقہ فطر کی ادائیگی کے بعد عید کی نماز اپنے بھائی کو مبارکباد دیں اور اس کے بعد راستہ بدلتے ہوئے گھر جائیں۔ گھر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ عید کی نماز کے بعد جب گھر پہنچ جاتے تھے تو گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ عید کی سنت ہے، فرض نہیں، لازم نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کو توفیق دے تو نبی کی اس سنت کو بھی آپ زندہ کیجئے۔ یہ چند مسائل احکام صدقہ فطر عید قبولیت سے متعلق تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، بار بار ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمائے، اور ہم سے جو کچھ لغویات یا لغزشیں یا غلطیاں ہوئیں اس مقدس مہینے میں ان کو درگزر فرما کر اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔